أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ليس لكل معبود سوى يسمع زكاة بشر نزل عليك الكتاب بالحق أنزل عليك الكتاب بالحق سال التوجيه مصدقا لما بين يديه وتصدیق کرنے والے اس سے پہلی کتابوں کی منزل تورات اور انجیل اور اللہ نے نازل کیا تورات اور انجیل کو من قبل هدى للناس اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے وانزل فرقان اور اللہ نے نازل کیا معجزات کو. فرقان کہتے ہیں الفارق بین الحق والباطل، جو حق اور باطل صحیح اور غلط کے درمیان فرق ہے. ان الذين كفروا بآيات الله يشركون بالله کی آیتوں کے ساتھ لهم عذاب شدید کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والے. ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، بے شک اللہ میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے زمین میں اور آسمان میں. والذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ ایسے کوئی تصویریں بناتے ہیں، وہ بے شکل بناتا ہے کوئی پریشان جیسے اللہ چاہتا ہے. لیکن تصویر بنانا، جاندار کی تصویر بنانا، شکل بنانا حرام اس لیے ہے کیونکہ تصویر بنانا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اس لیے ہر طرح کی جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے. حدیث شریف میں لا تدخل الملائکۃ البیت، کہ جس گھر میں کتا ہے تصویر ہوتا ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. آج ہمارے گھر میں دلہن کی تصویر لگی ہوئی ہے، جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہے. ہمارے موبائل تصاویر سے بھرے پڑے. اب تو یہ تصویر دنیا کیا ہو گئے کہ ہمارے مولوی صاحبان بڑے شوق سے تصویریں کھینچتے ہوئے کھنچواتے ہیں اور سیلفی. اب تو یہ وقت آ گیا کہ ہم بھی نہیں جاتے، ہماری تصویریں بھی کھینچتے، یہ آگے سے کوئی پیچھے سے کوئی یہاں سے کوئی وہاں سے، اتنے کیمرے ہوتے ہیں کہ بندہ کچھ کرواتا. ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے پاس کیمرے نہیں ہوتے تھے، اب تو موبائل ہے ہر کے پاس تو بنا لیتا. تو زمانے میں بڑے کیمرے ہوتے تھے، بڑے. تو جب ہم نکاح بنانے جاتے تھے یا کہیں ایسی جگہ پہ جاتے تھے تو ہمارے لوگوں کو بنا کرنا آسان ہوتا، کیونکہ پورے شادی ہال میں یا پورے بیان میں 2 کیمرے ہوتے تھے، اس چکر سے وہ بند ہو جاتے تھے. لیکن اب تو ہر بندے کے پاس موبائل سے بات ہے، ہر بندہ ایسے آگے لگایا ہوا. والذی انزل علیک الکتاب، والذی سے تم پر کتاب نازل کی، من آیات محکمات، ان میں سے بعض آیات محکم ہیں. ہن ام الکتاب واصل کتاب واخر متشابہات، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء سبحان اللہ، کیونکہ دلوں میں ٹیڑھ پڑنے ڈھونڈتے متشابہات ہوں اور ڈھونڈتے پھرتے وہ ابتغاء تاویل، ڈھونڈتے اس کی تعویل ہو. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تعویل نہیں جانتا مگر اللہ. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور وہ لوگ جو ان کا پختہ کار ہے وہ کہتے ہیں اس پر ایمان لے آئے. کل من ربنا، سب ہماری رب کی طرف سے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو اصل والے سے کرتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اے ہمارے رب آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر ہدایت دینے کے بعد، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے، انک انت الوہاب، بے شک آپ عطا کرنے والے. سورہ آل عمران مدنی سورت 200 آیات اور 20 رکوع پر سورہ آل عمران مشتمل ہے. جس طرح کہ فاتحہ میں سورہ بقرہ میں کہا تھا کہ سورہ بقرہ غیر المغضوب علیہم کی تفسیر ہے، کہ مغضوب سے مراد یہودی ہے اور سورہ بقرہ یہود کی مذمت پہ نازل ہے. اسی طرح سورہ آل عمران ولا الضالین کی تفسیر ہے. تفسیر مزنی میں اور دیگر تفاسیر میں کہ ضالین سے مراد نصارہ ہے، عیسائی ہے. سورہ آل عمران مطلب ضالین کی تفسیر ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا رد کیا ہے، نصارہ کا، اور ان کے مستعمریوں کا اور اعتراضات کا ذکر کیا اور ان کے جوابات کا. تمہیدی طور پہ واقعہ سن لیں تاکہ صورت آپ کو سمجھ میں.
سورہ آل عمران کا پس منظر یہ ہے کہ نجران سے 60 آدمیوں کا وفد آیا عیسائیوں کا مدینہ منورہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیسائی اعتراضات کرتے تھے، آپ ان کے ہر اعتراض کا جواب اور ہر سوال کا جواب جبریل امین وحی لے کے آتے تھے، آپ اس سے لیتے تھے۔ جب مناظرے کی دنیا میں یہ لوگ ہار گئے اور پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئے، کہتے کہ ایک آدمی سے ایمان لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ کھلے میدان کے اندر خود بھی آؤ، اپنے بچوں کو لے کے آؤ، اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ جو یہ بدعا لگاؤ کہ جو حق پہ نہیں ہے اس پہ اپنا عذاب نازل فرمائے۔ اگلے دن مباہلہ تھا، رات کے وقت عیسائی پادری سارے بیٹھ گئے اور انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں ان کے ایک بندے نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، کہ ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب یا کنیت تھی، کہ تمہیں معلوم ہے کہ ابو القاسم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہے اور آخری رسول ہے، اگر ان سے مباہلہ کیا تو ہم پہ اللہ کا عذاب آئے گا اور ہم بولیں گے، ان کو خود بھی بتاتا ہے کہ ہم کیا ہے غلط ہے۔ ہماری بہتری اس میں کہ ہم راتوں رات یہاں سے باہر، چنانچہ عیسائیوں کا یہ وفد جو نجران سے آیا تھا یہ راتوں رات مدینہ منورہ سے باہر تھا۔ اگلے دن صبح وعدے کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کے ساتھ تشریف لے کے آئے میدان میں۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی جب تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ راتوں رات عیسائیوں کا یہ وقت بات تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے کسی بھی اعتراض کا جواب انجیل سے، بائبل سے نہیں دیا، حالانکہ اس وقت کی جو بائبل تھی اس میں صرف 600 سال کا فرق تھا، آج تو 2000 سال ہو گئے اور آج تو مختلف بائبلیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے اعتراضات کے جوابات قرآن شریف سے دیے۔ آپ نے یہی کہا کہ میں ان کی کتاب سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ میری بات سن کر کہ ان کو پتہ لگے کہ مجھے ان کی کتاب کے بارے میں بڑی نالج ہے، بڑا علم ہے، تو یہ مسلمان رہتے ہیں۔ آپ نے قرآن سے دعوت دی، ان کے اعتراضات کے جوابات قرآن سے دیے، پھر بھی وہ ایمان میں نہیں آئے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائبل کا سہارا نہیں کیا، بلکہ اب آپ نے مباہلے کی دعوت۔ تو فی زمانہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو مناظرہ کرتے ہیں بائبل سے یا دیگر آسمانی کتاب، دیگر مذاہب کی کتابوں سے، ان کا یہ مناظرے کا طریقہ کار شرعی طور پر غلط ہے اور سنت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم یہ نزول کے بعد سابقہ تمام کتابیں منسوخ ہو گئی، قیامت تک کے لیے قرآن کریم ہدایت کے لیے شافی اور کافی کتاب ہے۔ ہمارا ایمان، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ایمان اور ہدایت لکھی ہوگی وہ قرآن کریم کی آیات سن کر ایمان لے آئے۔ جس کے لیے اللہ نے ایمان نہیں لکھا ہوگا، آپ اس کے سامنے بائبل پڑھ لیں، آپ اس کے سامنے کوئی بھی کتاب پڑھ لیں، وہ ایمان نہیں ہے۔ رہی بات گیتا کی جو ہندو کی کتاب ہے، یہ کتاب کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل نہیں کیا، یہ ہندوؤں نے خود بنائی ہے، یہ تو ویسے بھی پڑھنی چاہیے، یہ بات غلط ہے۔
اور سابقہ جو انجیل بائبل ہے وہ سب اب منسوخ ہو گئی ہے اور تعریف ہو گئی ہے، اس طرح محفوظ نہیں ہے، موجود نہیں ہے جس طرح اللہ نے نازل فرمائی تھی ہمارا ایمان۔ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے کہ جس میں قیامت تک کوئی تعریف کوئی تبدل نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے ہمارا کہ کوئی کرنے والا چاہے بھی تو وہ قرآن کے الفاظ میں معانی میں تغیر تبدیلی تعریف نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو لوگ اس کو پکڑ لیں گے۔ مستدرک دارمی کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ توریت کا مطالعہ کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے، اتنے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے جب دیکھا کہ حضرت عمر توریت پڑھ رہے تھے تو غصہ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت عمر سے کہ دیکھ تیری نبی تو غصے میں آپ نے توریت پڑھ رہے بند ہو گئے اور توریت بند کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ ولو کان موسیٰ حیّا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے لاتبعنی تو ضرور میری اتباع کرتے، قرآن شریف پڑھتے، توریت نہ پڑھتے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی توریت نازل ہوئی، اگر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو وہ توریت نہ پڑھتے بلکہ قرآن پڑھتے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان میں قیامت میں تشریف لائیں گے، ان پہ جو کتاب نازل ہوئی وہ انجیل بائبل ہے، لیکن وہ انجیل نہیں پڑھیں گے بلکہ قرآن کریم پڑھیں گے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑیں گے۔ اب جن پیغمبروں پر یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے ہیں تو وہ قرآن کی اتباع کرتے، یا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ قرآن کی اتباع کریں گے، جب وہ بائبل کو ٹچ نہیں کریں گے، بس نہیں کریں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کی تعلیمات کا درس نہیں لیں گے، تو پھر ذاکر نائک کو کسی بیان کیا ہے کہ یہ قرآن کے ہوتے ہوئے انجیل اور دیگر کتابوں سے مناظرہ ہے۔ ذاکر نائک کا ایک بہت تاکس ہے، کراچی آیا تھا گوارڈر ہاؤس میں، وہاں اس کا روز پروگرام ہوتا تھا اور تقریر کرتا تھا۔ آپ یقین کریں ہر 10 منٹ کے اندر 2-3 ایسی غلطیاں جو بالکل فاش قسم کی ہوتی لوگوں کو پکڑی۔ اس کو ایسا مزہ آیا کہ وہ دوبارہ کراچی آیا اور اس نے کہا کہ وہ کراچی کی سرزمین پہ نہیں چھوڑ۔ میں تو حیران ہوں علماء پر کہ جو اس کے پیچھے بات کیا، علم اللہ نے علماء کو دیا، ذاکر نائک مائک کو نہیں دیا۔ الگ تحقیق ذاکر نائک کا علم بہت کمزور ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہیں سننا چاہیے، کیونکہ علمی کمزوریوں کی وجہ سے وہ خود بھی بیٹھتے اور اپنے بیان تقریر درس اور واعظ کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کی بھی گمراہی اور بہکاوے کا سبب بنتے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جن کو لوگ اٹھا لے اور ان کو ذرا کیمرے کے سامنے لے تو تعریف کریں نتی تو اب جیسے ہے ویسے ہے انشاءاللہ۔ اب آگے چل کے یہ بتایا کہ قرآن کریم کی جو آیات ہے وہ 2 قسم کی، محکمات اور متشابہات ہیں۔ محکمات یعنی محکم آیات وہ آیات ہیں کہ جن کے معانی بالکل واضح ہیں، آیت پڑھنے سے، اس کا ترجمہ پڑھنے سے اس کے معانی معلوم ہو جاتے ہیں۔ جیسے انہ علیم بذات الصدور، یہ آیت محکمات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے رازوں کو جاننے والے ہیں۔ ایک عام آدمی پڑھے گا تو سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کا مطلب یہ کہ دل کے اندر جو راز ہوتے ہیں، جو باتیں اپنے چھپائی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ یا یہ آیت قرآن کریم کی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ آیت محکمات میں سے، اس کا معنی بالکل واضح ہے، پڑھنے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قادر ہے۔ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں،
کوئی چیز اللہ کی قدرت اور اللہ کے اختیار سے باہر نہیں. اسی طرح یہ آیت قل انما انا بشر مثلکم، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے لوگوں سے کہ میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، انسان ہوں. یہ آیت محکمات میں سے ہے. اس کے معانی بالکل واضح ہے کہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان. آیت متشابہ وہ آیات کی آتی کہ جن کے معانی واضح نہ ہو، جب تک قرآن کریم کی کسی دوسری آیت سے یا احادیث مبارکہ سے یا صحابہ کرام کے اقوال سے اس آیت کی تفسیر نہ بیان کی جائے، سننے والوں کو وہ اس آیت کا معنی واضح نہ ہو. جب تک دلیل کے ذریعے سے، دیگر دلائل کے ذریعے سے اس آیت کی تشریح نہ کی جائے، سننے والوں کو آیت کی مراد، آیت کا مفہوم معلوم نہ ہو. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پڑے، یعنی جو چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو گمراہ کریں، تو وہ قرآن کریم کی متشابہ آیات کو اٹھاتے ہیں، محکم آیات کو چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ محکم آیات کا معنی وہ بھی سمجھتے ہیں. اگر اس سے اپنا مفاد کا معنی نکالیں گے تو لوگ تو سمجھتے ہیں کہ غلط کر رہے. تو وہ عوام کو اس طرح بہکاتے، گمراہ کرتے کہ لوگوں کے سامنے آیت متشابہات پڑھتے جن کے معنی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے، جن کی مراد ہر شخص کو معلوم نہیں ہوتی. یہ وہ آیات پڑھ کر اپنا مفاد اور اپنا غلط موقف اس سے ثابت کرتے. اب علماء تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی گمراہی پھیلا رہے ہیں، لیکن ایک عام آدمی نہیں سمجھ پاتا. جیسے وہ ہے نا انٹرنیشنل نمبر والا انجینئر رضائی، وہ اس کا بات کرتا ہے انٹرنیشنل نمبر. اب کیا ہے کہ جو عوام بیٹھی ہوئی ہے ان کے سامنے وہ آیات قرآن تو صحیح پڑھ نہیں سکتا، احادیث قرآن پڑھتا ہے، اس سے غلط استدلال کرتا ہے اور دیگر روایتیں چھوڑ دیتا ہے اور ایک حدیث لے کر اپنی مفاد کو ثابت کرتا ہے اور کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے. اب جو عوامی لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے اور گمراہی پھیلتی ہے، لیکن جو علماء ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. ایک دفعہ یہ توکل پوری والا نہیں، توکل پوری والا جارج لیکن پر تو میں نے واک کی اور فجر کی نماز کے بعد یہاں ناشتہ کر رہا تھا. تو سامنے دو نوجوان بیٹھے تھے، وہ ناشتہ کر رہے تھے اور آپس میں باتیں کرتا تھا. تو انہوں نے مجھے دیکھا اور اس سے سلام دعا اور مذہبی باتیں پوچھنے لگے اور میں نمبر لے. اس کے بعد وہ مجھے واٹس ایپ کرتے تھے کہ ہم انجینئر مرزا علی کو سنتے ہیں، اور وہ تو میں نے انجینئر مرزا علی کا رد کرتا. اور اس رد پہ جو اس زمانے میں یوٹیوب چینل پہ ہمارے بیان کیا تھا، وہ بیان میں کو بھیج دیا جہاں تک مجھے آ گیا. تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور کتابیں لے کے آئے. وہ دو نوجوان عشاء کی نماز کے بعد یہاں پہ آگے تھے اس بات پر اور مجھے اعتراضات کرنے لگے کہ فلاں کتاب میں انٹرنیشنل نمبر فلاں میں یہ لکھا ہے. انٹرنیشنل کا ہوتا ہے کیا تمہیں پتہ ہے؟ نہیں، ہم نے تو انجینئر صاحب سے سنا. وہ جو بیرون کی چھپی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں نا اس کے نمبر وہ انٹرنیشنل بڑھے. پھر میں نے کہا تمہارے انٹرنیشنل نمبر میں تمہیں بتاتا ہوں. اس نے حدیث کو نام دیا فلاں کتاب میں نے کہا آپ سے بیٹھو. میں ترمذی لے کے آیا اور ترمذی کی پوری حدیث نکال کے دیکھا میرے حدیث اس طرح. تمہارا جو انجینئر ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، مغالطات پیدا کرتا ہے. انجینئر مرزا علی آدھی بات کرتا ہے، آدھی بات نہیں کرتا. ایک حدیث سناتا ہے، 10 حدیثیں وہ کذاب اور جھوٹا نہیں سناتا اور لوگوں کو انجینئر محمد علی مرزا مغالطات دیکھ کے گمراہ کر رہا ہے. اور یاد رکھنا کہ جو مرزا غلام احمد قائدیانی گزرے جو کہ ختم نبوت کا منکر تھا اور کافر تھا، اس نے ایک دن میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. پہلے وہ
بھی مذہبی اسکالر تھا اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتا تھا. جب اس نے دیکھا کہ لوگوں پر میرا اعتماد بیٹھنا شروع ہو گیا تو مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. یاد رکھنا یہ تو اس زمانے کا مرزا ہے نا, انجینئر محمد علی مرزا, اس کے بھی تانے ملتے ہیں, اس کے بھی تانے دھاگے راستے کانٹیکس ملتے ہیں, خون چکرا ملتا ہے انجینئر سے مرزا غلام احمد قادیانی سے. اس کے ایسے بیان بھی آج بھی اردو میں موجود ہے انجینئر مرزا علی کے, جس میں اس نے غلام احمد قادیانی کے ساتھ ہمدردی والا بیان دیا ہے. یہ مرزا کا ہی لگایا ہوا پودا ہے ایک طرح سے, اور مرزا کا ہی خون ہے, اور کوئی شک نہیں اور کوئی بعید نہیں کہ انجینئر مرزا علی خدا نہ خواستہ کل نبوت کا دعویٰ نہ کرے. انجینئر مرزا علی کذاب ہے, جھوٹا ہے, گمراہ ہے, بے دین ہے. اس کا قرآن و سنت سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو سننا برا ہے, اس کی باتوں کو پھیلانا آگے حرام ہے. اس وقت کا خطرناک فتنہ امت مسلمہ کے لیے داڑھی اور پگڑی کی شکل میں وہ انجینئر مرزا محمد علی ہے. یاد رکھنا, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ جس پگڑی والے کو آپ دیکھیں, داڑھی والے کو دیکھیں تو آپ اس کو اپنا امام سمجھیں. بعض داڑھی پگڑی والے ایسے بھی ہیں کہ جن کی داڑھیاں ہیں اور پگڑیاں ہیں, لیکن وہ صرف ایک لیبل ہے, وہ امت کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں, لوگوں کے عقائد اور اعمال خراب کر رہے ہیں. اسی طرح ان کے مختلف قسم کے اعتراضات ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے, اللہ نے جواب دیا الحی القیوم, کہ اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا, سب چیزوں کو اللہ سنبھالنے والے. عیسیٰ علیہ السلام تو انسان ہے, ایک دن مر جائے گا. اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی. بعض عیسائیوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے, اور بعض نے کہا کہ وہ ابن اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کے بیٹے. اور مثال یہ دی کہ جس طرح, اور مثال یہ دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کیا لیے, اس لیے وہ خدا ہے, خدا کے بیٹے, کہ وہ تو صرف مریم کے بطن سے پیدا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اتنا بصر عیسیٰ اتنا اللہ کبصر آدم, کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح. یہ کون سی بات ہو گئی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے تو کیا وہ نبی بن جائے گی؟ آدم علیہ السلام کے تو نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے. کیا عیسیٰ علیہ السلام کے صرف باپ نہیں ہے تم ان کو خدا مان رہے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کے صرف باپ نہیں ہے تو تم کو خدا مان رہے ہو, خدا کا بیٹا مان رہے ہو؟ یہ کیا بات ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے تو نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے. آدم علیہ السلام تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہے. کیا بھائی عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہے اس لیے ہم ان کو خدا یا ابن اللہ, خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ عیسیٰ مسیح کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح. یہ کون سی عجائب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا تم خدا بنو گے, آدم علیہ السلام جو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہے خدا تو وہ بھی نہیں. جس طرح آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہے بندے, اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہے, رسول ہے, بندے, بہت سارے انسان ہے, لیکن خدا نہیں ہے, نہ خدا کے بیٹے ہیں. ابن اللہ نہیں. آگے چل کے اختصاراً
غزوہ بدر کا ذکر فرمایا اور وہ اس کی تفصیل آگے آگے پڑے گی انشاءاللہ 10ویں کل سورۃ الفال میں غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے وہ تفصیل سے آ رہا ہے تو وہیں پر اس میں کلام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس سورت کے اندر غزوہ احد کا بیان ہے وہ انشاءاللہ پڑے گا اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہوگا۔ آگے چل کے فرمایا کہ ذُلْقِيَ لِلنَّاسِ وَحُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے لیے خوبصورت کر دیا گیا شہوتوں کی محبت کو عورتوں میں سے اور بیٹوں میں سے، وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے خزانوں سے، وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ، اور نشان زدہ گھوڑوں میں، وَالْأَنْعَامِ، اور جانوروں میں، وَالْحَرْثِ، اور کھیتی باڑی میں۔ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے امتحانات کے لیے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے عورت، کہ کون عورت کے جال کے اندر پھنستا ہے۔ عورتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، سچ کے میک اپ کر کر خوبصورت کپڑے پہن کر مردوں کو پھنساتی ہیں۔ عورتوں کا فتنہ اس امت کے لیے بہت خطرناک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ دعا سکھائی ہے امت کو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں خواتین کے فتنے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح فتنے نامحرم خواتین میں، محرم خواتین میں بھی ہے۔ نامحرم کا فتنہ تو یہ ہے کہ وہ خوبصورت ہوتی ہے، تیار ہو کے آتی ہے اور کھینچتی ہے اپنی طرف۔ محرم عورت کے پاس بھی زیادہ بیٹھنے سے علماء نے منع کیا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ جو آدمی خواتین کے پاس زیادہ بیٹھے گا وہ فتنوں کے اندر مبتلا ہوگا، کیونکہ اگر محرم عورت بھی ہے تو عموماً خواتین کو عادت ہوتی ہے برائی کرنے کی، غیبت کرنے کی، طعنہ زنی کرنے کی۔ اگر ایک آدمی غیبت نہیں بھی کرتا لیکن جب وہ خواتین کے ساتھ بیٹھتا ہے یا باتیں کرتا ہے تو بعض دفعہ اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنی محرم رشتہ دار دوسروں کی غیبت کرتے ہیں جو آپ سننا بھی نہیں چاہتے، لیکن آپ کو وہ سننی پڑتی ہے، چغلیاں کرتی ہیں، اور وہ خود تو گنہگار ہوتی ہے، اپنے مردوں کو بھی گنہگار بناتی ہے اور مجرم بنا دیتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ خواتین کے پاس زیادہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی خواتین کے پاس زیادہ بیٹھے گا، علماء نے لکھا ہے کتابوں میں، وہ فتنوں کے اندر مبتلا ہوگا۔ جو مرد ہر وقت عورتوں کے اندر گھسے رہتے ہیں تو کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ حرکتیں بھی عورتوں جیسی کر رہے ہیں اور لگتا ہے کہ کوئی ہجرا پرسنالٹی ہے۔ کیا ہے؟ بعض مردوں کو میں نے کہا کہ جو ہر لوگ عورتوں میں گھسے رہتے ہیں نا، مردوں سے بات نہیں کرتے جن کی مطلب صبح سے رات تک خواتین سے ہی تعلق ہے، چاہے وہ محرم خواتین ہے چاہے نامحرم، لیکن تعلق ان کا کس سے صرف خواتین سے۔ تو آپ ان کی باتیں بھی سنیں گے نا، آپ کو لگے گا عورت بول رہی ہے، بلکہ ان کی جو مینٹیلٹی ہوگی نا سوچنے والی، وہ بھی عورتوں والی ہوتی ہے۔ بھائی اللہ نے مرد کو مردانگی دی ہے، مرد کو اللہ نے مرد بنایا، مرد بن رہے اچھا لگتا ہے اور عورت رہے اچھی لگتی ہے۔ مرد اگر عورت بنے، عورت اگر مرد بنے تو یہ دونوں اچھے بنے۔ عجب زمانہ ہے مردانہ زنانہ ہے، زنانہ مردانہ ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا، اچھا فرمائیں کہ یہ چیزیں امتحان کے لیے۔ اسی طرح بیٹے
کہ جس کے بیٹے زیادہ ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ کبر کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ میرے تو بیٹے بہت ہیں، یہ مجھے کما کے دیں گے، اور میرے تو بیٹے، میں کسی کو محتاج نہیں ہوگا، میرے بیٹے تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. یہ سب بطور امتحان ہے. اسی طرح سونا اور چاندی کے ڈھیر، سونا اور چاندی یہ بھی دنیا کی چیزیں، اس میں کشش بہت ہے. مرغوبیت اس کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے اندر بھی زیادہ مبتلا نہیں ہو سکتے. ایک حد تو تک تو سونے چاندی کا استعمال خواتین کو کرتا ہے، صرف مردوں کو، لیکن اتنا زیادہ بھی زیورات کے اندر گھستا نہیں ہے کہ زیورات سے آپ کو محبت ہی ہو جائے. بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سونا بہت جمع کرتی ہے، بلکہ ہمارے معاشرے کی روش یہ بن چکی ہے کہ سونا جمع کرو زیادہ سے زیادہ. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. دنیا کا زیادہ جمع کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور ہم اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں زیادہ سونا جمع کر لیا، جائیداد جمع کر لی. حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس جب مال آتا تھا تو وہ اس کا ایک حصہ نکال کر صدقہ کرتے تھے، اور ساری زندگی جو مال آتا نا اس میں سے بے حساب صدقہ خیرات کرتے رہے، یہاں تک کہ وفات ہوئی تو اس وقت بھی ٹھیک ٹھاک مال چھوڑ گئے. جو آدمی مال کو خرچ کرتا رہتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ اس کو دو نعمتیں عطا فرماتا ہے. ایک تو اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، وہ بڑھتا رہتا ہے، اس کا ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ اس کے دل سے مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے. دیکھو ہمارے اندر روزے اول سے دو بیماریاں روحانی. کون سی بیماری؟ دو روحانی بیماری. ایک حب جاہ اور دوسری حب مال. حب جاہ کہتے ہیں کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں، مجھ پہ بڑی عقائد ہے، میں یہ ہوں تو میں یہ ہوں، جس کو تکبر کہتے ہیں، انا کہتے ہیں، ضد کہتے ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے. جب نماز میں آپ سجدہ کریں گے تو یہ بیماری آپ کی بار بار سجدہ کرنے سے ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے حب جاہ کو ختم کرنے کے لیے نماز پڑھنے کا حکم دیا. یہ حضرت الاستاذ جامی قدر حضرت مولانا فضل ربی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ نے ابو داؤد شریف تفسیر کے درس میں بتائی تھی. اور حب مال جو بیماری ہے، مال کی محبت جو آج کل ہر آدمی کو، اس کا علاج یہ ہے کہ مال کو آپ خرچ کریں. دیکھیں مال سے صرف محبت کرنا منع ہے، لیکن مال رکھنا، اس کو استعمال کرنا یہ منع نہیں ہے. مال ہونا زمانے کی ضرورت ہے. اس زمانے میں کم سے کم آپ کو 3 سے 4 لاکھ روپے مہینہ کمانے چاہیے، تب جا کے آپ عزت کی نہیں گزاریں گے. یہ وہ زمانہ آ گیا کہ 50,000 کمانے والا غریب ہے، جس کی تنخواہ اس زمانے میں 70,000 80,000 ہے، وہ غریب ہے. آج سے 5 سال پہلے جو 50,000 کماتا تھا یا 80,000 کماتا تھا یا 1,00,000 روپے کماتا تھا، اس کی انکم کو اچھا سمجھا جاتا تھا. لیکن آج مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ 70-80,000 کمانے والا شخص بھی پریشان ہے کہ اپنا مہینہ کیسے کاٹے، کیسے گزارے. اس لیے مال کا اس زمانے میں زیادہ ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. مال ہونا چاہیے لیکن حلال. مال کا ہونا، مال کا استعمال کرنا صحیح جگہ پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کوئی عیب نہیں ہے. جو چیز منع ہے نا اور عیب وہ یہ کہ مال سے محبت کرنا. محبت کیا ہوتی ہے کہ آپ خرچ نہیں کرتے،
ضرورت کی موقع میں بھی خرچی کر رہے، دین میں بھی خرچی کر رہے، صرف مال کو جمع کر رہے اور ملٹی پلائی کرتے جا رہے ہیں. کسی بینک کے کروڑوں کا مالک ہو گیا، اتنے لاکھوں کا، اتنے اربوں کا مالک ہو گیا. اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے اوپر خرچ کرو، غریب بن کے فقیر بن کے مت پھرو. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایک شخص کو دیکھا، اس کے کپڑے بہت خراب تھے، تو حضرت سمجھے کہ شاید یہ غریب ہے، تو حضرت اس کو کپڑا دینے لگے. اس نے کہا کہ میں بہت مالدار ہوں. تو پھر فرمایا کہ پھر تو مال خرچ کیوں نہیں کرتے اپنے آپ پر؟ اللہ نے مال دیے اور اچھے کپڑے پہنے، اچھی سواری رکھی، اچھا کھائے، اچھا پیے، اپنی فیملی کے اوپر اچھا خرچ کرے. دیکھیں اللہ کیسے نوازے گی آپ کو. تو مال کی محبت کا علاج جو اللہ نے رکھا ہے وہ زکات ہے اور صدقہ ہے، کہ جب آپ زکات دیں گے اور صدقہ پابندی سے دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ مال کی محبت آپ کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالی نکال. اسی طرح فرمایا کہ بالخیر المصومہ، وہ جانور کے جن پہ نشان، وہ گھوڑے کہ جن پہ نشان لگے اعلیٰ نسل کے قیمتی مہنگے اور جانور اور کھیتی کی چیزیں، کھیتی باڑی محض میں فصل اگتی ہے، بکتی ہے، پیسہ آتا ہے. یہ سب وہ چیزیں کہ جو دنیا کی چیزیں ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. فرمایا کہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، فائدہ ہے، یہ سب ادھر رہ جائے گا. ان چیزوں سے محبت مت کرو، دل مت لگاؤ، یہ امتحان کا ہے. یہ چیزیں بطور امتحان کے واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کی بات بہترین ٹھکانہ ہے. تو رہو اپنے حکم بخیر من ذالکم، پیغمبر آپ فرما دیں کیا میں تمہیں بتا دوں اس سے بہتر چیزیں للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے جو ڈرتے اپنے رب سے. جنات ایسے باغات ہیں تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرہ، پاک صاف بیویاں ہوں گی. ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے رضامندی ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھنے والے بندوں کو. بات سنو، ادھر دیکھو، کہ دنیا کے اندر جو خواتین کی محبت ہے، شہوتوں کی، بیٹوں کی ہے، اولاد کی ہے، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے جب ایک کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور گھوڑے نشان زدہ اور جانوروں کی کھیتی، دنیا کا جو بھی مال دولت ہے اور سارا سامان ہے جس سے محبت کرتے ہیں، فرمایا اس سے بہتر جنت ہے جو اللہ سے ڈرنے والوں کو ملے گی. اللہ سب کو نصیب کرتا ہے، بولو آمین. فرمایا کہ وہاں کے باغات ہیں جن کی دیر میں وہاں 500 بیویوں کی سب سے بڑھ کے جنت میں اللہ کی رضامندی ملے. دنیا کی نعمتیں کتنی بھی آپ کو پورا مل جائے، ایک نہ ایک دن میں ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی نعمتوں کو کوئی زوال نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر جنت کی عظمت کو پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر جنت کی نعمتوں کی محبت کو پیدا فرما دے. بولو آمین. اور ہمیں اس کے حصول کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں ہمارے رب شرف ایمان لے وغفر لنا ذنوبنا ہمارے گناہوں کا معاف فرمائے، وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے بچائے. الصابرین، اور صبر کرنے والے، والصادقین، اور صدقہ دینے والے، والقانتین، اور خرچ اور تابعداری کرنے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے. سحری کے وقت بہترین عمل استغفار ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ واتوب الیہ. گناہ بھی معاف ہوں گے، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، مال و دولت کی بھی اوپر آوازی ہو جائے گی. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں.
والملائكة والروح قائم بالقسط اور فرشتوں نے بھی اہل علم نے بھی قائم انصاف پر لا الہ الا هو العزیز الحکیم نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے زبردست ایک بولنے والے ان تین عند اللہ اسلام بے شک تو اللہ کے نزدیک تو اسلام ہی ہے وَمَطَلَبَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور اختیار نہیں کہ ان لوگوں نے جن کو دی کتاب مگر بعد اس کے آئے ہم کی پہلے آپس وزٹ کر کے وَهِيَ فُلِّ آیَاتِ اللَّهِ اور جو انکار کرے گا اللہ کے آیات کا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ بے شک اللہ بول کر سامنے والے فَإِنَّ جُوزَ وَسَلَمْ واپس جگہ کرے تو اوپر فقل تو آپ کے اسلام تو وجہ اللہ میں نے اپنا حکم کیا اللہ کے لیے ومن اتبع اور ان لوگوں نے بھی جو بھی اتباع کی وقل للذین اوتوا الکتاب وبغفر کتاب اہل کتاب سے کہتے والأميين اور انپڑھوں سے اسلام کیا تم اسلام لے آؤ کیا تم اسلام لاتے ہو فإن اسلموا فسلموا اسلام لے فقد اهتدوا تو بھی ہدایت پا جائیں گے وإن تولوا فهم موڑے فإنما عليك البلاغ پیغمبر آپ کے دل پہ واضح طور پہ پیغام پہنچا دے رہے واللہ بصیر بالعباد اور اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو بس زندگی رہی اور صحت انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہے کہ ساڑھے 3 سے 5 تک پڑھاؤں الحمدللہ اللہم صلی وسلم علی النبی وبارک وسلم وسلم اللهم عسر عقبتنا وسلطنا في الامور كلها وجدنا من الدنيا وعذاب الاخره اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے روزے تراویح تمام سے عبادت قبول فرمائے آنے والے دنوں میں اعتکاف ہے جو بھائی دوست احباب اعتکاف میں بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں میں ہمارا بھی حصہ ہے اللہ انک عفو تحب العفو فاعف عني انشاءاللہ تعالیٰ 27 رمضان مبارک کو تراویح کا بھی ختم ہے اور دو تفسیر کا بھی ختم انشاءاللہ اور بڑا پروگرام ہے بیان لگا اسے ہوتا ہے اس پہ بھی سب برداشت کچھ نہیں وصلی اللہ تعالی علی خیر الرحیم محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین